اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیلوریم۔ یہ ٹیلوریم عنصر ہے جو عام طور پر سونا، چاندی، سیسا اور سرما کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ نیز بعض اعصابوں اور ریڑھ کے ستون پر بھی اس کا اثر دیکھا گیا ہے۔ جلد میں خاص طور پر درد اور داد کی قسم کے دانے نمودار ہوتے ہیں، خصوصاً یہ داد چہرے اور ظاہر ہوا۔ جس قدر داد اس دوا کے حلقہ اثر میں آتے ہیں، شاید کسی اور دوا میں نہیں جاتے۔ جسم اور پسینہ سے سخت لسن کی سی بو آتی ہے۔ جلد کے ان حصوں پر جو مخارج سے متصل ہیں، مثلاً کان، ٹیلوریم کا اثر ان پر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ٹیلوریم سلانے گوش یعنی کہ کان بہنا کی ایک بہترین دوائی ہے۔ اس کی رطوبت میں سے مچھلی کی سی بو آتی ہے۔ اور جہاں سے یہ رطوبت گزرتی ہے وہیں دانے پڑ جاتے ہیں یا جلد سرخ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نیش نے اس دوا کے نمبر 6 سے لال بخار سے پیدا ہونا تو گوشت کو درست کیا۔ اس دوا کی نیچی طاقتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ آنکھ کے پیوٹوں پر بھی اس دوا کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ پیوٹوں میں دانے پڑ جاتے ہیں جن کو ککرے کہتے ہیں، جو بعض وقت خود ہی آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ دوا روحوں کے واسطے بہت مفید ہوتی ہے۔ بالوں کی جڑیں، پستان، سیون اور مقد اس کے حلقہ اثر میں آتے ہیں۔ چنانچہ مقد میں پخانہ کے بعد سخت خارش ہوتی ہے، اور بعض وقت اس دوا سے کیڑے بھی نکل آتے ہیں۔ سانس ریا متوفن ہوتے ہیں، مگر پاؤں کے پسینہ کی توفن یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ دوا پاؤں کے متوفن پسینہ کے لیے بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔ پاؤں کے پسینے کے لیے بھی یہ بہترین میڈیسن ہے جبکہ ان میں بو آ رہی ہو۔ ٹیلوریم کی بعض تکالیف میں نوبت بھی پائی جاتی ہے اور بائیں جانب بہ نسبت دائیں کے زیادہ معروف ہوتی ہے۔ ٹیلوریم بہت سے اعصابی دردوں، خاص کر ارکان ساق کے لیے بہترین دوا ہے۔ دائیں جانب زیادہ معروف ہوتی ہے۔ درد کھانسنے سے، چھینکنے سے، پخانہ پر زور لگانے سے بڑھ جاتے ہیں۔ نیز معروف حصہ پر لیٹنے سے درد ہوتا ہے۔ بہت سے درد اس دوا کے یکدم پیدا ہو جاتے ہیں اور یکدم ہی بند ہو جاتے ہیں۔ کان یکدم بند محسوس ہوتے ہیں، ایک دم سر میں خون کا دوران ہوتا ہے۔ اس میں ریڑھ کے ستون میں درد اور ذکیل حس غضب کی ہوتی ہے۔ ایک 50 سالہ بیوہ جس کی پیٹھ اوپر والے حصے میں مدت سے درد تھا اور جس کو ذرا چھونے سے درد تمام پیٹھ اور گدی میں پھیل جاتا تھا، ٹیلوریم نمبر 6 سے درست کیا گیا۔ دوسری مریضہ عمر 26 سال کی کمر میں چوٹ آ گئی۔ ایلوپیتھک علاج سے وہ ہر طرح سے درست ہو گئی، مگر چوٹ والی جگہ ہر دم درد کرتی اور ذرا چھونے سے درد
तमाम कमर में फैल जाता। टेलरियम नंबर 6 से वो आनन फानन दुरुस्त हो गई। 2 शिकारी कुत्तों के बदतरीन दाद इस दुआ से दुरुस्त किए। इस दवा की गुस्साहट की दूसरी नमूदें नज़ला, हांजरे में सरसराहट, आवाज़ बैठना, खांसी में टेलरियम वनूदगी में बहुत हद तक पाई जाती है। खाने के बाद जमाइयों की ज़्यादती भी इसी दवा में मिलती है। एक बच्चे के मुतल्लिक़ डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं कि जिसको बहुत जमाइयाँ आती थी और किसी तरह से भी बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था, इसके उबारों को मद्देनज़र रखते हुए टेलरियम दिया गया, जिससे बच्चे के उबार और जमाइयाँ दूर हो गई। कैट एक 4 साल बच्चे के मुतल्लिक़ लिखते हैं, जो जीना से फिसला और उसके सर को पत्थर के फर्श से शदीद चोट आ गई, बच्चा बेहोश हो गया। उसी वक्त सर्जन को बुलाया। बच्चा के कान से शफाफ पानी का सा मलूद बह रहा था, जो सर जिनके ख्याल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सलाम था। बच्चा की हालत 3 दिन तक मस्तूर जारी रही। सर्जन ने केस को नाकाबिले शफा करार दिया। तो कैंट ने सैलान को गौर से देखा तो मालूम होगा जिस जगह से वो गुजरता है सुर्ख हो जाती है। इसी अलामत पर टेलरियम की एक खुराक दी गई, जो हफ्ता में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अजीब एहसास इस दुआ की ये है कि ये जिक्युल हिस्स जगहों के छूए जाने का डर, सोने पर ऐसा मालूम जैसे हवा में, जैसे दिमाग को कूटा जा रहा है, पलकें अंदर घुस गई हैं, जैसे बाएं कान की नाली से सीटी की आवाज़ आ रही है, जैसे मैदे के मकाम पर बांधी गई हैं। टेलरियम सबसे पहले ये दर्द, खारिश और कमर का दर्द और पाँव के मुतवफ़्फ़न पसीने और आँखों के दाने और बाएं से दाएं जानब ज़्यादा मखूफ होती है। असाबी दर्दों के लिए और जहाँ चोट लगी हो, बाकी सब को दर्द से आराम आ जाए, लेकिन वो चोट को उस जगह पे आराम ना आए। दूसरा, जीना से फिसलाओ, शदीद चोट के लिए जहाँ से कोई फ्लूइड निकल रहा हो, उस चोटों के लिए ये टेलरियम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आज का इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।